الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ تعالی علی النبی الأمی وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے. امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. عزیزان گرامی وقار، برادران ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا خراج عقیدت پیش کر لیں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات گرامی، یہ دور جس دور میں آپ جی رہے ہیں، یہ اہل علم اور اہل خرد اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ دور مادیت کا دور ہے، مادی چیزوں کا غلبہ ہے. اور اس مادی دور میں روحانیت کا فقدان ہو رہا ہے، روحانیت رخصت ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روحانیت کا وجود ختم ہوتا جا رہا ہے اور مادی چیزوں کا غلبہ ہو رہا ہے. جب انسان کی زندگی مادی چیزوں سے، میٹریلزم سے بھر جاتی ہے اور مادی ہر چیز ہو جاتی ہے، اور اس کی کثافتوں سے اور گندگی سے انسان کا دل جب تنگ ہو جاتا ہے اور عیش و عشرت بھر جاتی ہے اس کے دل میں، تو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سکون، اطمینان، ذہنی قرار کے لیے وہ نکل پھرتا ہے، اور سکون کے لیے وہ طرح طرح کے طریقوں کو اپناتا ہے، الگ الگ ذرائع اور زاویے سے اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. روحانیت، یہی میری تقریر کا آج عنوان سخن ہے. روحانیت کیا چیز ہے؟ روحانیت کیا چیز ہے اور روحانیت کی اہمیت و ضرورت کیا ہے، اور روحانیت کو حاصل کس طرح کیا جا سکتا ہے. ان تینوں چیزوں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ذہن میں رکھے روحانیت کے تعلق سے. تو آئیے عزیزان گرامی وقار، سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ روحانیت کس کا نام ہے، کس چیز کو روحانیت کہتے ہیں. تو آپ جب اس کے تعلق سے جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی. روحانیت، لفظ روحانیت جو ہے یہ ورڈ روح سے بنا ہے، روح سے بنا ہے روحانیت. اور روح کا معنی ہوتا ہے آرام،
سکون، اطمینان، استراحت، اسی سے بنا ہے روحانیت۔ تب اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام، وہ عمل اور وہ کیفیت جو انسان کو آرام بخشے، جو انسان کو سکون بخشے، اطمینان بخشے، اسے روحانیت کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا وجود دو اعتبار سے بنایا، ایک ظاہری وجود اور ایک باطنی وجود۔ ظاہری وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادی چیزوں سے بنایا، اور باطنی وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح سے بنایا، روح سے۔ تو جس طرح مادی چیزیں یہ ظاہری چیزیں ہیں انسان کی، اور روحانیت یہ باطنی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں۔ ظاہری جسم جو ہے انسان کا، وہ ہاتھ، پاؤں، پھیپھڑے، دل، گردے اور دوسرے اعضاء پر یہ مشتمل ہے، انسان کا ظاہری وجود۔ لیکن انسان کا باطنی وجود یہ ایمان، عمل، عقل، نور، معرفت، غور و فکر، احساسات، خوشی، غمی اور سکون، بے چینی، ان جیسی کیفیات پر مشتمل ہے، باطنی وجود۔ ایک وجود ظاہری ہوا اور ایک وجود باطنی ہوا۔ اب انسان قرار کے لیے، اطمینان کے لیے، سکون کے لیے دنیا کے جو مذاہب ہیں مختلف، ان میں الگ الگ طریقے بتائے گئے ہیں۔ کوئی یوگا کر کے اپنے آپ کو اطمینان بخشنا چاہتا ہے، کوئی مراقبہ میں جاتا ہے تاکہ اسے قرار حاصل ہو، کوئی بیابان کا رخ کرتا ہے تاکہ وہاں پہ جا کے اسے سکون ملے، کوئی پہاڑوں کے غاروں میں جا کر اپنے آپ کو سکون بخشنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی آبادی سے ہٹ کر الگ تھلگ ہو کر اپنے آپ کو سکون دینا چاہتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا دنیا میں۔ لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان چیزوں کو کرنے کے باوجود انہیں کامل اطمینان نہیں ملتا ہے، دائمی قرار نہیں ملتا ہے، ہمیشگی کا سکون نہیں ملتا ہے۔ لیکن جب ہم اسی قرار اور سکون اور اطمینان کو اسلام کے تصور سے جب دیکھتے ہیں، تصور اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے اور روحانیت کا تصور کیا دیتا ہے اسلام، تو اسلام ہمیں یہ تصور دیتا ہے کہ اصل قرار، اطمینان اور سکون، چین، یہ ہے اللہ کا قرب۔ اللہ کا قرب ہی اصل اطمینان ہے، اصل قرار ہے، اور وہی سکون ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیے۔ اب یہ دیکھیں کہ ظاہری وجود یعنی مادی وجود اور باطنی وجود میں ہمیشہ جنگ ہوتا ہے، ایک دوسرے میں مخالفت ہوتی ہے، تضاد ہوتا رہتا ہے۔ ظاہری وجود کے کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں، باطنی وجود کے کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا موضوع تو روحانیت ہے، تو آئیے اس طرف ہم بڑھتے ہیں کہ یہ قرب جسے اسلام میں اطمینان بتایا گیا ہے، وہی اصل قرار بتایا گیا ہے، اور یہ ملے گا کہاں؟ یہ ہمیں حاصل کیسے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، اسلام کا بہترین یہ نظام ہے، اور وہ ضابطہ کہیں اور نہیں، قرآن و احادیث، قرآن و سنت میں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور نے فرمایا، کتاب اللہ و سنت نبی کی، کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور اللہ کے نبی کی سنت یعنی سنت مصطفیٰ، سنت نبوی، ان دونوں چیزوں کو تھام لو، پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پتہ چلا جو قرآن کا عامل ہوگا، قرآن کو پڑھنے والا ہوگا، جو تلاوت کلام اللہ کرے گا، قرآن کو سینے سے لگائے گا اور سینے میں اتارے گا، اور سنت مصطفیٰ کا عامل ہوگا، یقیناً وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا، اور اس کی زندگی میں کبھی ڈپریشن، کبھی ٹینشن بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ ہمیں قرآن و احادیث سے ہمیں یہ درس ملا، یہ درس ملا، باطنی وجود کیسے ہمارا پرسکون ہو۔ یاد رکھیں، قرآن نے ظاہری طور پر آنکھ رکھنے والے، کان رکھنے والے، قدم رکھنے والوں کو، اس کے باوجود قرآن نے ایسے لوگوں کو کہیں پر مردہ کہا ہے۔ آنکھیں ہیں، کان ہیں، پاؤں ہیں، اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، یہ نہیں لوٹیں گے، قرآن کہتا ہے۔ تو
کیا وجہ ہے کہ ان کے پاس کان تھے، ہاتھ تھے اور زبانیں تھیں، اس کے باوجود قرآن نے گونگا بہرا کہہ دیا؟ پتہ چلا کہ اصل وجود یہ نہیں ہے جو ظاہری آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ اصل وجود انسان کا باطنی وجود ہے، انسان کی قلبی کیفیت ہے۔ اور اسی چیز کو آپ تفصیل سے دیکھیں، روحانیت کو میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھتا ہوں۔ روحانیت کو 3 پہلو میں آپ تفصیل کریں، 3 پہلوؤں۔ پہلا ہے اپنی ذات کی معرفت، اپنے وجود کی معرفت۔ دوسرا ہے اپنے اللہ کی معرفت، اللہ کی ذات کی معرفت۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ شخصیت کی تعمیر، شخصیت کی تعمیر۔ ان تینوں چیزوں کو تفصیل سے آپ سماعت کریں۔ اپنی ذات کی انسان کو جب معرفت حاصل ہو جائے تو یقیناً وہ روحانیت سے قریب ہو جائے، وہ روحانیت سے ایک دم قرب حاصل ہو جائے گا اسے۔ جب انسان اپنی ذات کے بارے میں دیکھے گا کہ اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا کمی ہے، کیا عیب ہے، کیا اچھائی ہے، تب اس کے دل میں ضرور یہ خیال آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف اس کا ذہن جائے گا، اسے یہ ذہن جائے گا اور اسے یہ خیال آئے گا کہ یقیناً ہمارا پالن ہار کوئی ہے، ہمیں یہ چیزیں عطا کرنے والی کوئی ذات ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو جان لیا، جس نے خود کو جان لیا، اس نے اپنے کریم رب کو جان لیا، جس نے خود کو جان لیا۔ تو پہلی کیا ہے؟ اپنی ذات کی معرفت۔ اور یہ دونوں پہلو جو ہیں، دونوں پہلو اپنی معرفت اور اپنے رب کی معرفت، اس کا تعلق علم سے ہے۔ جب علم حاصل کرے گا، پڑھے گا، تب اسے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم کیا ہیں اور کتنے میں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ جس کے پاس علم ہی نہیں ہوگا، جس کو علم کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ العلم نور، علم نور ہے۔ اب جو علم سے خالی ہوگا، جاہل ہوگا، جہالت ہوگی اس کے اندر، تو یقیناً اسے تو اچھائی اور خرابی میں کوئی فرق نہیں سمجھ میں آئے گا، اسے تو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اس کے اندر بھلائی ہے یا ہمارے لیے نقصان ہے۔ تو اس اپنی ذات کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ علم حاصل کرنے سے۔ دوسری بات اپنے رب کی معرفت۔ جب انسان اپنی معرفت حاصل کر لے گا، تب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں خیال آئے گا، یہ گردش لیل و نہار کے بارے میں خیال آئے گا، یقیناً یہ رات ہوتی ہے، یہ دن ہوتا ہے، یہ ہوائیں چلتی ہیں، یہ طوفان آتے ہیں، یہ تمام کی تمام نعمتیں، رونقیں یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر شاہد ہیں، گواہی دے رہے ہیں۔ اسے یہ خیال آئے، اور جب وہ علم حاصل کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہوگی، تب ضرورت اس بات کی آئے گی کہ ایک شخصیت کی تعمیر ہو۔ اپنی معرفت ہو گئی، اپنے رب کی معرفت حاصل ہو گئی، اب اس کے دل میں خیال آئے گا کہ خود کو اس انداز میں ڈھالا جائے، اپنی شخصیت کی تعمیر کی جائے، اپنے آپ کو ایسا بنایا جائے کہ جیسا بننا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، ویسی زندگی میں گزاروں جیسی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، ویسا میں کردار اپنا ویسا کیریکٹر میں بنا لوں جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ یہی شخصیت کی تعمیر ہے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے اسلام نے ایک باضابطہ نظام بنایا ہے، عبادت کا، عبادات کا، اخلاق کا۔ وہ نمازیں پڑھے گا، وہ روزے رکھے گا اور دیگر اوراد و وظائف کرے گا، اپنی شخصیت کی تعمیر کرے گا، باطن کو خوبصورت بنائے گا، پاکیزہ بنائے گا، اور عبادت کا دائرہ اتنا وسیع ہوگا کہ اس کو اخلاق کی بھی تلقین کی جائے گی، اپنی شخصیت کو اچھے اخلاق سے مزین کرنے کا خیال آئے گا کہ ہمارے اخلاق ایسے ہوں کہ جیسا اخلاق اللہ کو پسند ہے، اللہ کے محبوب کو پسند ہے، اس کے دل میں آٹومیٹک یہ خیال آئے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اس کے دل میں یہ روحانیت حاصل کرنے کا جذبہ آئے گا۔ نہیں تو آج ہم وہ بہت سارے ہمیں لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ زندگی گزار رہے ہیں، بس جی رہے ہیں، جانوروں کی طرح جی رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ان کے ظاہری اعضاء صحیح سلامت ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صحیح ہیں، لیکن یاد رکھیں، میں نے آپ سے کہا کہ قرآن میں اللہ نے آنکھیں رکھنے والوں کو اندھا کہا، زبانیں رکھنے والوں کو گونگا کہا، کان رکھنے والوں کو بہرا کہا۔ پتا کیا چلا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ دنیاوی حیثیت ہے۔ اصل اگر حیثیت اور اصل مقام اگر کچھ ہے تو وہ
باطن کا مقام ہے. باطن اگر پاکیزہ ہو تبھی اس کے لیے بشارتیں ہیں, تبھی اس کے لیے فضیلتیں ہیں. ظاہر کو کتنا ہی ہم بہترین بنا لیں اور باطن ہمارا گندا کا گندا ہے تو یقین جانے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں, اور کامیابی کبھی ہمارے قدموں تو دور کی بات ہے ہمارے آس پاس بھی بھٹکنے کو نظر نہیں آتی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے باطن پر, روحانیت پر توجہ دیں کہ روحانیت کیسے حاصل ہو. روحانیت کا بلند مرتبہ کو پانے کے لیے ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ وہ انسان, وہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی میں لگ جائے, اپنا ذہن اس طرف کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کن کن چیزوں میں ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو آپ, کہ ان چیزوں کی طرف ذہن کر لے انسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا, اپنی خوشنودی کن چیزوں میں رکھی. حضرت جبریل امین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف آئے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسان کیا ہے. اس حدیث کو حدیث جبریل کہا گیا, صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے یہ. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے. حضور نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. حضور نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسا کر, اس انداز میں کر کہ ایسا محسوس ہو کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ, اگر تیرے اندر یہ کیفیت نہ آئے, تیرے اندر یہ خیال اور یہ بہترین طور پہ کیفیت اگر نہ آئے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے, فإنہ یراک, تو یہ کیفیت لا دل میں کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے, یعنی اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, یہ کیفیت لا. یہی احسان ہے, یہی عبادت کا طریقہ حضور نے فرمایا ہے, عبادت کا یہ طریقہ حضور نے فرمایا ہے. تو رضا جوئی دیکھے انسان کہ اللہ, اور یہی اخلاص بھی ہے. اخلاص اسی کا نام ہے کہ بغیر کوئی ملاوٹ کے, بغیر کسی دکھاوے کے, بغیر کسی ریاکاری کے خالصتاً لوجہ اللہ کام کرے, عمل کرے. اسی کو قرآن پاک میں سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ, کہ اللہ کی عبادت اس کے لیے ایسی عبادت کرو دین کو خالص کر کے, یعنی پیورٹی جس کو آپ کہتے ہیں کہ خالص اللہ کے لیے, صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا, اس میں کوئی مخلوق کا, کوئی دکھاوے کا کوئی شائبہ بھی نہ پایا جائے. الا للہ الدین الخالص, خبردار خالص دین اللہ کے لیے ہے, خالص دین اللہ کے لیے. اور عبادت کا دائرہ کو اگر جب پڑھیں گے تو نماز, روزے, حج, زکوٰۃ, خیرات, صدقات یہیں تک محدود نہیں ہے, بلکہ اس کا دائرہ اور وسیع ہے. غربا پروری, ناداروں کا خیال رکھنا, غریبوں کی مدد کرنا اور دوسروں کے کام آنا, پڑوسیوں کے حقوق, والدین کے حقوق, یہ تمام کی تمام چیزیں عبادتوں کے اندر آتی ہیں. لیکن یاد رکھیں جس طرح عبادت میں معاملہ ایسا ہے, یعنی کہ نماز اور روزے میں معاملہ ایسا ہے کہ خالصتاً لوجہ اللہ ہو, اللہ کے لیے ہو, اسی طرح غریبوں کی مدد کرنے میں بھی یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے اس میں. یہ نہیں کہ اس کو ہم مدد بھی کر رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں, اس کے سامنے اس کو ذلیل بھی کر رہے ہیں, احسان جتلا رہے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا سورہ رعد میں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے مومنین کے تعلق سے, کون مومنین؟ جو ایسا عمل کرتے ہیں. کون سا عمل؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, کہ وہ یتیم کو, مسکین کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں. اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ وہ مومنین ان غریبوں کی جن کی مدد کرتے ہیں ان سے یہ نہیں کہتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ ہمیں تم سے بدلہ چاہیے یا تم سے ہمیں شکریہ چاہیے, بلکہ جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے شکریہ نہیں چاہیے, اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں جو دن نہایت سخت, طویل اور خطرناک دن, اس کے بارے میں ہم ڈرتے ہیں. وہ سوچیں غریبوں کی مدد کرتے وقت وہ ایسا خیال رکھتے ہیں مومنین. آج کا ہمارا معاشرہ کس سمت میں جا رہا ہے؟ اگر کچھ لوگ ہمیں ایسے بھی نظر آتے ہیں, یاد رکھیے میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں اپنا درد بیان کر رہا ہوں. کچھ لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ مدد تو کر رہے ہیں لیکن ہم یہ احساس ضرور دلا رہے ہیں کہ ہم تمہاری بہت خیر خواہی کر رہے ہیں, اور تم
اس کے بدلے میں ہمیں آؤ بھگت چاہیے. یاد رکھیں یہ قبول نہیں ہے, یہ مردود ہو جائے گا, یہ عمل منہ پر مار دیا جائے گا. بلکہ قرآن نے یہ تقاضا کیا ہے کہ تم غریبوں کی مدد کرو, احسان کرو, دوسروں کی غریب غربا کی غربا پروری کرو, لیکن دل میں وہی ہو جو وہ صحابہ کرام کہتے تھے, وہ مومنین کہتے تھے کہ ہمیں تم سے اس کے عوض کوئی شکریہ یا کوئی بدلہ نہیں چاہیے, بلکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہم اس دن کا خوف رکھتے ہیں, اس دن کا خوف رکھتے ہیں, قیامت کا خوف رکھتے ہیں, اور اسی کی رضا کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ روحانیت تب مل سکتی ہے انسان, تب اس کا باطن سنور سکتا ہے. اور اسی پر اولیاء کرام نے, بزرگان دین نے زور دیا ہے, اسی پر تاکید کی ہے. اور اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیں کہ انسان کے دل میں ہمیشہ ذکر الہی اور استحضار ہونا چاہیے. معاملہ ایسا ہے کہ دیکھیں, آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مزدور کام کر رہا ہوتا ہے, اگر اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا, یا میرا مالک میرے پاس نہیں کھڑا ہے, یا پھر موجود نہیں ہے, تب اس کے کام میں سستی آ جاتی ہے, غفلت آ جاتی ہے, لاپرواہی آ جاتی ہے, اور کبھی کبھی کام بگڑ بھی جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم رہتا ہے کہ میرا آقا, میرا مالک یہاں پر موجود نہیں ہے. لیکن جو ہی اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے, جیسے اسے خبر ہوتی ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا کام کرتے ہوئے, میں جس کے انڈر میں ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے, تب دیکھے اس کی چستی پھرتی کا عالم نہیں ہوتا ہے, اور اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے, کام کو بہترین انداز میں پیش کرتا ہے, غفلت کا کوئی نام نہیں ہوتا ہے, سستی موجود نہیں ہوتی ہے, کاہلی رخصت ہو جاتی ہے, اور حشاش بشاش ہو کر وہ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے, اور وہ کام بھی بہت بہترین طور پر پیش کرتا ہے. بلا تشبیہ و تمثیل ایک بندہ مومن کا عالم بھی یہی ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں ہمیشہ یہ خیال ہونا چاہیے, خواہ وہ عبادت کرتا ہو یا دنیاوی کام میں مشغول ہو, ہمیشہ یہی خیال ہونا چاہیے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب کریم مجھے دیکھ رہا ہے, میں اس کی نگرانی میں یہ کام کر رہا ہوں. جب ایک بندہ مومن کے دل میں یہ خیال آئے گا اور اس کے دل میں یہ خیال مزین ہوگا کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے, یقین جانے اس کے دل میں خلوص بھی آئے گا, اس کے دل میں ایک خشوع اور خضوع کی کیفیت بھی آئے گی. پھر اس کے اندر سستی نہیں آئے گی, پھر اس کے اندر کاہلی نہیں آئے گی, پھر اس کے اندر بے چینی, بے سکونی اور بے قراری نہیں آئے گی, بلکہ اس کا دل تو قرار والا ہو جائے گا, اس کا دل تو سکون والا ہو جائے گا, اس کے دل میں چین آ جائے گا, اور اس کا دل خشوع اور خضوع سے مزین ہو جائے گا. یہ بندے مومن کی شان ہوتی ہے, یہ بندے مومن کی شان ہوتی ہے. روحانیت کے درجے کو پانے کے لیے ایک اہم چیز کی ضرورت یہ بھی ہے کہ انسان ذکر الہی کو لازم پکڑ لے, ذکر کو ہمیشہ ذکر کرے, اللہ کا ذکر کرے. ایک ذکر وہ ہے جو عمومی شکل میں اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ ذکر کیا جاتا ہے, جس کو قرآن نے حکم دیا اس طور پر, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. سورہ اعراف کی آیتیں. اللہ فرماتا ہے کہ اپنے جی میں, اپنی نفس میں, اپنے جی میں اپنے رب کا ذکر کرو, بالغدو والآصال, صبح و شام, اور آواز کی پستی کے ساتھ. یہ اللہ فرماتا ہے قرآن. ولا تکن من الغافلین, اور غافلوں میں مت ہو جانا. پتہ چلا جو ذکر الہی کو چھوڑتا ہے اس کا غفلت کی طرف جانا بہت آسان ہو جاتا ہے, اور بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ غافل ہو جائے. تو اسی لیے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمیشہ ذکر الہی کیا جائے, ہمیشہ ذکر الہی کو لازم پکڑا جائے. اور ذکر الہی کے تعلق سے ایک حدیث پاک, بہت ہی پیاری حدیث پاک, اور اس میں کتنا آسان طریقہ بتایا گیا ہے, سنیں گے تو آپ یقیناً جھوم جائیں گے. حضور فرماتے ہیں کہ دو کلمات ایسے ہیں, خفیفتان, وہ زبان پر بہت ہلکے ہیں, ثقیلتان فی المیزان, اور ترازو میں میزان عمل میں بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ. حبیبتان الی الرحمن, اور رحمان کو بہت بہت پسند ہے. وہ دو کلمات حضور فرماتے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمات کو آپ یاد رکھیں, پڑھیں میرے ساتھ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سوچے کتنے پیارے کلمات ہیں, اور پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے دل میں ایک اچھی کیفیت آ جا رہی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ یہ زبان پر ہلکے ہیں, مختصر ہے نا, دو کلمے,
زبان پر مختصر ہے، ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن نامہ اعمال میں بہت بھاری ہوں گے۔ اسی لیے لازمی پکڑ لیں ان کلمات کو پڑھنے کی، اور اس پہ تو بڑے بڑے صحابہ کرام عمل کرتے تھے، بزرگان دین عمل کرتے تھے، اور یہ کرام اپنی بارگاہوں سے یہی درس دیتے تھے کہ ان کلمات کو پڑھا کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ انسان پر کوئی دقت بھی نہیں آئے گی، پڑھنے میں بہت لمبا چوڑا بھی نہیں ہے، لیکن میزان عمل میں بہت بھاری بھی ہے۔ اور قرآن مقدس میں ذکر الہی کے تعلق سے اور بھی آیتیں ہیں جس کو میں نے خطبے میں تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا خوب خوب ذکر کرو، خوب ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو، صبح و شام تسبیح کرو۔ ایک دنیا دار شخص تھوڑا سا دنیا سے ہٹ کر اگر دین کے قریب آئے اور اپنے دل کو ذکر الہی سے قریب کرے تو یقین جانے دیکھے اس کے اندر کیسا قرار آئے گا، اطمینان آئے گا۔ آج لوگ بہت شکایتیں کرتے ہیں کہ اطمینان رخصت ہو گئی ہے، دل میں چین نہیں ہے، سکون ہے ہی نہیں، اپنے آپ میں خود بہت ڈپریشن محسوس کرتے ہیں ہم۔ تو دیکھیں قرآن احادیث تو روحانیت کا ہی درس دیتے ہیں، یہ روحانیت کا ہی پیغام ہمیں اولیاء کرام کی بارگاہ سے ملا ہے، تو روحانیت کو اپنانا چاہیے، اور سب سے پہلے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ گناہوں کی گندگی لے کر اگر کچھ نیکیاں کی جائیں تو یقین جانے وہ نیکیوں کو بھی گندا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے حضور نے فرمایا کہ پہلے گناہ سے توبہ کیا جائے، اور توبہ کرنے والے کی بہت فضیلت ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت۔ تو گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے توبہ کریں، اس کے بعد اور بھی فضیلتیں ہیں توبہ کرنے والے کی۔ پڑھنے کے بعد یقیناً بڑا سے بڑا گنہگار بھی جو اپنی ذات سے ایک دم نا امید ہو چکا ہو، اس کو بھی امید کی کرن مل جائے۔ یہ توبہ کی فضیلتیں بیان کی گئی۔ تو اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ صدق دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اطمینان و قرار اگر پانا ہے تو آئیے ہم سب اپنی باطنی امراض پر توجہ دیں، اس کی اصلاح کریں، اور باطن کو روحانیت سے معمور کریں اور منور کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔